ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہی نعرہ لگائیں، یہی سبحان اللہ بولے، یہی جواب دیں، وہاں تک سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ذکر ان کا ہو رہا ہے جن سے حضور پیار کرتے ہیں۔ جن سے حضور پیار کرے ان کا مرتبہ آپ کو پتا ہے، جن سے حضور پیار کرتے ہیں ان کا مرتبہ آپ کو پتا ہے۔ استاد زمن کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو۔ یا رسول اللہ، جو آپ کو چاہتا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے، جو نبی سے پیار کرے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ جس سے نبی پیار کرے اس کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ اور ابو بکر صدیق وہ ہے جس سے نبی پیار کرتے ہیں، مولا علی وہ ہے جس سے ہمارے نبی پیار کرتے ہیں۔ بہت لمبی داستان ہوگی لیکن میں لمبی نہیں کروں گا، بہت شارٹ گفتگو کروں گا۔ واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا آج کوئی، لیکن ایک چھوٹی سی تمہید، اور اس کے بعد سیدھا ہم صدیق اکبر اور مولا علی کی بارگاہ میں ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک ساتھ چلیں گے۔ لیکن جتنی دیر آپ کا ذوق سلامت رہا، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کو شارٹ کر کے پڑھیں گے، لیکن آپ سب کی توجہ، چونکہ سردی کا اثر مجھے لگ رہا ہے مگر آپ پر نہیں لگتا کیونکہ آپ اہل سنت ہے، ہاں، تو انشاءاللہ آپ کا ذوق سلامت رہے گا۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب میں اصلاحی بیان کرتا ہوں تو میں لوگوں سے کبھی داد کا محتاج نہیں رہتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی ہنس رہا ہو تو میں بولتا رہتا ہوں، کوئی سو رہا ہو تو بولتا رہتا ہوں، کوئی چپ ہو تو بولتا رہتا ہوں، کوئی بول رہا ہو تو بولتا رہتا ہوں۔ لیکن جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو پھر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پورا مجمع میرے ساتھ لگا رہے، اس لیے کہ ہمارے آقا مولا لوگ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے چھوٹوں کو کبھی مانا ہی نہیں، ہم نے چھوٹوں کو کبھی مانا ہی نہیں ہے، جس کو مانا وہ سب بڑے بڑے ہیں، اور ایسے بڑے بڑے کہ میرا امام کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا، چھوٹے موٹوں کا نہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ بڑی ہستیوں کو مانتے ہیں ہم، ہمارا مسلک ہی بڑا ہے، ہمارے چھوٹوں موٹوں کا گزر ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک چھوٹا سنی بھی چھوٹا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے ہی لوگ ہیں، سب بڑے ہیں، اس لیے کہ بڑے مسلک سے وابستہ ہیں۔ ہمارے ہاں 2-2.5% والا معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا میں آج بھی ہم 80% سے زیادہ ہیں، ہاں آج بھی۔ تو میں ایک بات عرض کرنے چلا ہوں، چھوٹی سی تمہید، اس کے بعد سیدھا حدیث پاک پر آنا ہے، اور ایک ہی حدیث پڑھنا ہے آج، صرف ایک حدیث پہ گفتگو پوری ہوگی، لیکن پہلے چھوٹی سی تمہید۔ دیکھیے آج ہمارے نوجوان لڑکے یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر بیانات دیکھتے ہیں، آرٹیکل پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ کس کا بیان سن رہے ہیں۔ جس کے بولنے کا انداز اچھا لگا اس کو سن لیا، پھر اس کے بعد اگر اس نے حلوے میں تھوڑا سا زہر ملا کے دے دیا، حلوے پہ نظر رہی زہر پہ نظر نہ رہی تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سنو تو صرف اہل سنت کو سنو، پڑھو تو صرف اہل سنت سے پڑھو۔ عوام کے لیے یہی لازمی ہے، باقی علماء کی بات الگ ہے، وہ اگر تحقیق کے لیے، تفتیش کے لیے، رد کے لیے اگر کسی اور کو پڑھتے ہیں حوالہ جات کے لیے تو یہ ان کی اپنی بات ہے، اللہ نے ان کو اتنے علم سے نوازا کہ وہ حلوے اور زہر میں فرق کر سکتے ہیں، لیکن عوام کو یہ اجازت نہیں دی گئی۔ تو لوگ جو ہے ایسا ہوا کہ ایسے بنا کر کے واقعات گڑھ کے ایسے اس طریقے کی باتیں پیش کی گئی کہ یہ نتیجہ لوگ نکال لیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت میں دوریاں ہو گئی تھی، اور دونوں ایک دوسرے سے کو چاہتے نہیں تھے، نفرت کرتے تھے۔ تب یہ ہوا کہ لوگ اہل بیت کی محبت میں صحابہ سے بدظن ہو جائیں، یا پھر صحابہ کی محبت میں اہل بیت سے بدظن ہو جائیں، حالانکہ یہ بات قطعاً نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم صحابہ کو اپنے جیسے سمجھتے ہو تو پھر وہابیوں میں تم میں فرق کیا ہے کہ وہابی نبی کو اپنی طرح سمجھتے، تم صحابہ کو اپنی طرح سمجھتے ہو۔ صحابہ ہماری طرح نہیں ہے، ان کے دلوں کا تزکیہ وَيُزَكِّيهِمْ کی تفسیر میں ان کے دلوں کا تزکیہ مصطفیٰ جان رحمت
رحمت نے کیا تھا. آپ مجھے بتائیں محبوب الہی جس کو سنوار دے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. محبوب الہی جس کو سنوار دے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. غوث الاعظم دستگیر جس کو سنوار دے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. مخدوم سمنہ جس کو سنوار دے اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار جس کو سنوار دے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو جس کو سید الانبیاء سنوار دے اس جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور جس کو بنائے اسے کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ امام اہل سنت کہتے ہیں سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں. سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں. وہ سلامت ہے بنانے والے. وہ سلامت ہے بنانے والے. صحابہ کو حضور نے بنایا اس لیے اپنی اوقات نہیں, اپنی حیثیت نہیں کہ ہم کسی صحابی کی شان میں بے ادبی کریں, توہین کریں, گستاخی. کوئی صحابی ہو, لیکن صحابی کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو صحابہ نے وہ عبادت کی جو عبادت اب کوئی نہیں کر سکتا. کیا عبادت تھی صحابہ کی؟ ہم آپ نمازی ہو سکتے ہیں, غازی ہو سکتے ہیں, حاجی ہو سکتے ہیں, کتب اور ابدال بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. کیونکہ صحابہ کی جو خاص عبادت تھی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا جلوہ دیکھا. اور یہ وہ عبادت ہے کسی کو نصیب نہیں. اور یہ وہ مقام ہے نبی پاک کا دیدار کرنا ظاہری زندگی میں. بعد وصال کسی نے کیا بالکل فضیلت کی بات ہے, لیکن ایمان کی حالت میں جس نے کیا وہی صحابی, اور ایمانی پر دنیا سے رخصت ہوا وہ صحابی. لیکن یہ وہ عبادت ہے. اب صحابی جیسا کوئی نہیں, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ مٹھی بھر جو خیرات کریں اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں تو دونوں کی یہ خیرات برابر نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ وہ صحابہ کا دینا تھا اور یہ غیر صحابی کا دینا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر صحابی کا درجہ کیا ہے. اللہ اللہ, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اس دن کا واقعہ جس دن میرے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا, حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ جانتے ہیں جس دن مدینۃ الرسول کے اندر میرے آقا کا وصال ہوا, آقا نے پردہ فرمایا. اس دن جو ہے صحابہ کی پوزیشن کیا تھی, صحابہ کے حالات کیا تھے, کیسے رو رہے تھے صحابہ, کیسے آہو بکا کر رہے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے دن جنات تک کے نوحے کی آواز مدینے والوں نے سنی, یعنی جنات تک کو روتے ہوئے سنا گیا. اس دن جانور بھی رو رہے تھے. حضرت یافور نے تو جو ہے وہ کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی. حضور علیہ السلام کا وہ دراز گوشت جسے لوگ گدھا کہتے ہیں, اس نے چھلانگ لگا دی کنویں کے اندر. یہ جانوروں کی کیفیت تھی, جنات رو رہے تھے. تو میرے آقا کے صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان حالات میں ہوا یہ ایسا ہو گیا. ایک جوان آیا مدینہ منورہ میں, اسی دن جوان آیا, اور وہ جوان آ کر کے صحابہ سے کہتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو, تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا تو بچا ہی کچھ نہیں, میرے